پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کرتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر تمہارے دل تک نہیں پہنچتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہتے رکھو مگر اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی، ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی۔ تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی، تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔ مایوس تو دنیا کرتی ہے، اللہ تو محبت کرتا ہے۔ اس کو کہہ دینے کے بعد ہاتھ خالی نہیں رہتے، بلکہ گمان سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ وہ واحد در ہے جہاں آنسوؤں کی لاج رکھی جاتی ہے اور دعاؤں کا مان رکھا جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں وہ اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ لوگوں کے پیچھے مت بھاگو،
نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو ان حالات پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو تم پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے۔ ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے بعد بھی انکاری ہو جاتا ہے تو پھر بس تڑپتا رہتا ہے۔ جانتے ہو محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ اور یہ نارمل بات ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ تو دیکھو، جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہی نہیں جس کے لیے تم اتنا تڑپے ہو اس کو تم سے دور کر دے۔ لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔